اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی واجبات الصلاۃ وہو 18 شیئا۔ یہ فصل ہے واجبات نماز کے بارے میں۔ کیا بولیں گے؟ نماز میں جو چیزیں واجب ہیں ان کے بارے میں ہے۔ وہ کتنی ہے؟ کہتے ہیں وہ ہوا، اور وہ 18 چیزیں ہیں، اور وہ نماز میں 18 باتیں، 18 چیزیں، 18 کام واجب۔ نمبر 1۔ اچھا ایک بات پہلے بتا دوں آپ کو، واجب کہتے کسے ہیں؟ واجب کا لغوی معنی ہے لازم ہونا، کسی چیز کا ضروری ہونا، اور شرعی معنی، اصطلاحی معنی واجب وہ ہے جو ایسی دلیل سے ثابت ہو جس میں شک و شبہ ہو، ہے نا؟ واجب وہ ہے جو ایسی دلیل سے ثابت ہو جس میں شک و شبہ، یہ واجب ہے۔ تو نماز میں 18 چیزیں واجب ہیں۔ نمبر 1، قراءۃ الفاتحہ، سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ یہ نماز میں کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ اس پر مواظبت فرمائی، ہمیشہ کی فرمائی، اور ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ کیا مطلب؟ یعنی اس آدمی کی نماز نہیں ہے، اس شخص کی نماز نہیں ہے جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی، لہذا سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ آپ لوگ پڑھتے نا کہ فرائض نماز 7 ہیں، قیام، قرات، یعنی قرآن شریف کا پڑھنا، تو مطلقاً قرآن شریف کا پڑھنا فرض ہے، اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، یہاں تک کہ سورہ فاتحہ کی ہر ایک آیت کا پڑھنا واجب ہے۔ ایک آیت بھی اگر چھوٹ گئی بھولے سے تو سجدہ سہو، اور جان بوجھ کے چھوڑ دیے تو نماز واجب الاعادہ، دوبارہ پڑھنا، یہ واجب کا حکم ہے۔ نماز میں جو چیزیں واجب ہے اس کا حکم کیا ہے؟ بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو، جان بوجھ کے کوئی چھوڑ دے تو نماز واجب الاعادہ۔ وَضَمُّ سُورَةٍ أَوْ 3 آیات، یا کسی صورت کا اور کسی صورت کا ملانا، اور کسی صورت کا یا 3 آیات کا پڑھنا، یا 3 آیات کا فی رکعتین غیر متعینتین من الفرض، من الفرض کی 2 غیر متعین رکعتوں میں، فرض کی 2 غیر متعین رکعتوں میں، فرض نماز کی 2 رکعتوں میں سورت ملانا واجب ہے۔ وفی جمیع رکعات الوتر والنفل، اور وطر اور نفل کی تمام رکعت میں، وطر اور نفل کی تمام رکعتوں میں واجب ہے۔ کیا؟ سورت ملانا، یا 3 آیات کا۔ آپ نے قانون شریعت، بہار شریعت وغیرہ کا مطالعہ کیا ہوگا، واجبات نماز میں
سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہے، اس کے ساتھ کسی سورت کا ملانا ہے، یا 3 آیات کا ملانا ہے، یا ایک بڑی آیت جو 3 آیت کے برابر ہو، ہے نا۔ وَتَعْيُونُ الْقِرَاءَةِ فِي الْأَوَّلَيْنِ، اور پہلی 2 رکعت میں قرأت کو متعین کرنا، متعین کرنا۔ 4 رکعت نماز ہے فرض کی، تو پہلی 2 رکعت میں سورت ملانا، قرأت کرنا واجب ہے۔ وَتَقْدِيمُ الْفَاتِحَةِ عَلَى سُورَةٍ، اور سورہ فاتحہ کو سورت پر مقدم کرنا، سورہ فاتحہ کو سورت پر مقدم کرنا یہ بھی واجب ہے۔ اگر کوئی بھولے سے سورہ فاتحہ چھوڑ دے، سورت ملائے، سورت پڑھنا شروع کر دے، تو اسے چاہیے کہ اس سورت کے پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے۔ اب چونکہ اس کو پہلے پڑھنا تھا، تاخیر ہو گئی، تو سجدہ سہو واجب، ٹھیک ہے۔ وَضَمُّ الْأَنْفِ لِلْجِبْهَةِ فِي السُّجُودِ، انف کا معنی ناک اور جبہ کا معنی پیشانی، آپ پڑھیں۔ سجدے میں ناک اور پیشانی کو ملانا، سجدے میں ناک کو پیشانی کے ساتھ ملانا، یعنی پیشانی بھی رکھنی ہے اور ناک بھی رکھنی، دونوں ہی وہاں بغیر عذر شرعی کے۔ اگر صرف ناک پر یا صرف پیشانی پر اکتفا کیا تو سجدہ نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی۔ وَالْإِتْيَانُ بِالسَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ قَبْلَ الْانْتِقَالِ لِغَيْرِهَا، وَالْإِتْيَان کا معنی بجا لانا، وَالْإِتْيَانُ بِالسَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ، اور دوسرے سجدہ کو بجا لانا، دوسرے سجدے کو بجا لانا، فی کل رکعت، ہر رکعت میں، قبل الانتقال لغیرہا، دوسرے کی طرف انتقال سے پہلے، دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے سے پہلے، انتقال سے پہلے، یعنی 2 سجدے ہیں نا، 2 سجدے ہیں نا ہر رکعت میں، تو دوسرے سجدہ کو بجا لانا دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے سے پہلے، یعنی دونوں سجدہ کرنے کے بعد تب جا کے قیام کی طرف جانی ہے یا قعدہ کی طرف جانی ہے۔ سمجھ شریف بات آئی۔ وَالْإِطْمِنَانُ فِي الْأَرْكَانِ، اور ارکان کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا، ارکان کو اطمینان سے ادا کرنا، اس کو کہتے ہیں تعدیل ارکان، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعدیل ارکان نماز میں واجب ہے۔ تعدیل ارکان کا مطلب ہوتا ہے ہر رکن کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا۔ والقعود الاول، اور پہلا قعدہ، اور 4 رکعت میں آپ 2 مرتبہ بیٹھتے ہیں، تو پہلے مرتبہ کو قعدہ اولا کہتے ہیں، دوسرے کو قعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔ تو قعدہ اولا یہ واجب ہے اور قعدہ اخیرہ فرض ہے نا، قعدہ اولا۔ وقراءتہ التشہد فی، اور اس میں تشہد کا پڑھنا، اور اس میں یعنی قعدہ اولا بھی واجب ہے، اور قعدہ اولا میں التحیات کا پڑھنا بھی واجب ہے، فی صحیح قول کے مطابق۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں اختلاف ہے نا، تبھی تو صحیح کہا۔ تو صحیح قول یہ ہے کہ التحیات کا پڑھنا واجب ہے، بعض لوگوں نے اس کو سنت کہا ہے، وہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، صحیح نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کو پڑھا
ہے۔ اچھا، وقراءتہ فی الجلوس الاخیری، اور تشہد کو جلوس اخیر میں پڑھنا، مطلب آخری قعدہ میں تشہد کا پڑھنا۔ جلوس اخیر کا مطلب آخری بیٹھک، تو آخری بیٹھک کیا ہے؟ وہ قعدہ اخیرہ ہے، تو قعدہ اخیرہ میں اتحیات پڑھنا واجب ہے۔ والقیام الی الثالثۃ من غیر تراخ بعد التشہد، والقیام کھڑا ہونا، الی الثالث تیسری رکعت کی طرف، من غیر تراخ بغیر دیری کیے ہوئے، بعد التشہد تشہد کے بعد۔ تو آپ ترجمہ کیا کریں گے؟ اور تیسری رکعت کی طرف کھڑا ہونا، فوراً، من غیر تراخیر، بغیر تاخیر کے، اسی کو کیا کہیں گے؟ فوراً، بعد التشہد تشہد کے بعد، تشہد کے بعد فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا۔ یہ بھی کیا ہے؟ کسی بھی رکن کے بعد 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر رک گئے تو سجدہ سہو واجب۔ لہذا جب تشہد پڑھ لیے تو اب بیٹھیے نہیں، تیسری رکعت کے لیے فوراً کھڑے ہو جائیے۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ کوئی پہلے قعدہ میں اتحیات پڑھنے کے بعد اللہم صلی علی محمد پڑھ لیا یا اتنی دیر بیٹھ گیا تو سجدہ سہو واجب ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَفْظُ السَّلَامِ، اور السلام کہنا، اور لفظ السلام، آپ لوگ بولتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ نماز سے باہر نکلنے کے لیے، تو اس میں لفظ السلام واجب ہے، دون علیکم، علیکم نہیں، علیکم یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہم کہتے ہیں نا، تو خالی السلام کہنا واجب ہے، اس کے بقیہ کو کہنا واجب، خالی السلام بھی کہہ دیں گے واجب ادا ہو جائے گی، نماز سے آپ باہر آ جائیں گے۔ وقنوت الوتر، اور وتر میں دعائے قنوت پڑھنا، یہ بھی کیا ہے؟ لیکن آپ جانتے ہیں کہ دعائے قنوت جو ہم لوگ پڑھتے ہیں خالی وہی پڑھنا واجب نہیں ہے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک، اس کو پڑھنا واجب، بلکہ کوئی بھی دعائے معصورہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی یہ دعائے قنوت نہیں پڑھ سکتا تو پھر فقہ کی کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں کہ پڑھنا چاہیے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ بھی کوئی نہ پڑھ سکے آپ کی دادی نانی لوگ تو پھر اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اے اللہ ہمیں بخش دے، ہے نا۔ وتکبیرات العیدین، اور عیدین کی تکبیریں، عیدین میں چاہے عید الفطر ہو چاہے عید الاضحیٰ 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں، 6 زائد، پہلی رکعت میں 3، دوسری رکعت میں 3، یہ 6 زائد تکبیرات جو ہیں یہ واجب ہیں۔ اگر ایک بھی تکبیر کسی نے چھوڑ دی تو سجدہ سہو، ہاں، مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی جان آپ سے مسئلہ پوچھے کہ امام صاحب نے ایک تکبیر چھوڑ دی، محترمہ عالمہ فاضلہ صاحبہ، اور اس نے سجدہ سہو بھی نہیں کیا، تو آپ فتویٰ نہیں جھاڑ دیجیے گا فوراً کہ ارے آپ کے امام صاحب نے تو غلط پڑھا دیا، نماز تو ہوئی نہیں آپ لوگوں کی، بلکہ مسئلہ ہے اگر ازدحام کثیر ہو، زیادہ بھیڑ بھاڑ ہو تو سجدہ سہو واجب ہونے کے باوجود سجدہ سہو ساقط ہے، نہیں کرنی ہے کہ افراتفری نہ ہو جائے، ٹھیک ہے مفتیہ صاحبہ لوگ۔ وتعیین التکبیر لافتتاح کل صلاۃ، اور تعین تکبیر کا مطلب تکبیر کو متعین کرنا، افتتاح کا معنی آغاز شروع کرنے،
کلی صلاۃ، ہر نماز کے شروع کرنے کے لیے تکبیر کو متعین کرنا. تکبیر کا متعین کر للعیدین، خاصتاً خالی عید میں نہیں، خالی عید میں ایسا بولے، عیدین کے لیے خاص نہیں ہے نا. ہر نماز کے شروع میں تکبیر متعین کرنی ہے، اللہ اکبر. وتکبیرۃ الرکوع فی ثانیۃ العیدین، اور عیدین کی دوسری رکعت میں رکوع کی تکبیر کہنا. عیدین کی دوسری رکعت میں رکوع کی تکبیر کہنا، یہ بھی وجہر الامامی. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ نماز دو طرح کی، پنجہ وقتہ میں کچھ نماز ایسی ہیں جس میں آواز سے قرات ہوتی ہے، اور کچھ ایسی ہیں جس میں آواز سے قرات. ظہر عصر میں سری قرات ہے، آواز سے نہیں ہے، اور مغرب عشاء فجر میں آواز سے ہوتی ہے نا، آپ کی آواز سے ہوتی نا. تو جہری قرات میں امام صاحب کو آواز سے قرات کرنا واجب، اور ظہر عصر میں آہستہ سے قرات کرنا واجب امام صاحب کے لیے. وہی مسئلہ بتا رہے ہیں. پھر منفرد کے لیے کیا ہے، آگے مسئلہ آتا ہے. دیکھیے، وجہر الامام بقراءۃ الفجر وأولی العشاءین ولو قضاء والجمعۃ والعیدین والتراویح والوتر فی رمضان. ہیں آپ لوگ کیا ترجمہ کریں گے؟ فجر اور مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں، فجر مغرب اور عشاء کی پہلی 2، عشاء عین ہے نا، تو عشاء تو ایک ہی ہے نا، پھر یہاں عشاء عین ہے. عشاء کا معنی شام کی نماز میں مغرب بھی ہے، عشاء بھی، اسی لیے اس کو عشاء عین تسنیہ کا صیغہ. اور ہم نے ترجمہ کیا مغرب اور عشاء، مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں، اگرچہ قضا ہو، اگر امام صاحب فجر مغرب عشاء ان 3 وقتوں کی نمازوں کو قضا جماعت کرا رہے ہیں، تب بھی امام صاحب کو آواز سے قرات کرنا واجب ہے. والجمعات، اور جمعہ کے لیے، اور عیدین میں، اور تراویح میں، اور رمضان شریف کی وتر میں. ٹھیک ہے، کیا کرنی ہے؟ آواز سے. رمضان شریف میں وتر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، چنانچہ امام صاحب کو آواز سے قرات کرنی ہے. ٹھیک ہے، واجب ہے. ایک آیت بھی اگر چپکے سے پڑھ دیا اور پھر یاد آ رہی آئی تو مغرب کی نماز ہے، آواز بلند کر دے، آخر میں سجدہ سہو کر دے. ٹھیک ہے. اچھا، والاسرار فی الظہر والعصر، اور ظہر عصر میں سری قرات کرنا، ظہر عصر سری قرات کرنا، آہستہ سے قرات. وفیما بعد اولی العشاءین ونفل النہار، اور عشاء کی بعد والی 2 رکعت میں ہے نا، اور دن کے نفلوں میں آہستہ قرات کرنا واجب ہے. بات ختم ہو گئی. والمنفرد مخیر، اور منفرد کو اختیار ہے. اکیلا کوئی نماز پڑھ رہا ہے، چاہے وہ فجر پڑھے، چاہے مغرب، چاہے عشاء، اس کو اختیار ہے، چاہے تو آواز سے قرات کرے اور چاہے تو آہستہ سے. امام صاحب پر واجب تھا. ہاں، سری قرات میں سرن کرنا واجب ہے، منفرد کے لیے بھی، اکیلا نماز پڑھتا ہو تب بھی. جہری میں اختیار ہے.
ٹھیک، آگے دیکھیے، ہاں آگے تو ہے فیما یجہر، جس میں آواز سے قرأت ہوتی ہے، جس میں آواز سے، کالمتنفل باللیل، جیسا کہ رات کے نفل پڑھنے والے کی طرح، رات کے نفل پڑھنے، رات میں کوئی نفل پڑھے تو اسے اختیار ہے، چاہے وہ آواز سے قرأت کرے چاہے آہستہ سے قرأت کرے۔ اسی طرح جس میں جہری قرأت ہے اس میں منفرد آدمی کو اختیار ہے، چاہے تو وہ آواز سے قرأت کرے چاہے تو آہستہ سے۔ ولو ترک السورۃ فی اولیاء العشاء قرأها فی الاخرین مع الفاتحۃ، اگر کوئی عشاء کی پہلی 2 رکعت میں سورت چھوڑ دے، سورت چھوڑ دے، پہلے 2 رکعت میں سورت نہیں ملایا، قرأها تو اس کو پڑھے، فی الاخرین آخری 2 رکعت میں، مع الفاتحۃ سورہ فاتحہ کے ساتھ، جہرن آواز سے، جہرن عشاء کی 4 رکعت فرض ہے نا، پہلی 2 رکعت میں امام صاحب نے سورت چھوڑ دیا، پھر یاد ہے یار میں تو سورت ملایا نہیں، تو آخری 2 رکعت میں سورت ملائے سورہ فاتحہ کے ساتھ، وہ بھی کس سے؟ جہرن آواز۔ ولو ترک الفاتحۃ لا یکررها فی الاخرین، اور اگر کوئی سورہ فاتحہ کو چھوڑ دے تو آخری 2 رکعت میں اس کو مکرر نہ کرے، آخری 2 رکعت میں، پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ ہی چھوڑ دیا اس نے، تو کیا آخری 2 رکعت میں ڈبل سورہ فاتحہ پڑھیں گے؟ نہیں، ایک ہی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور اخیر میں سجدہ سہو کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ آج تو واجبات نماز کی پوری فصلیں ہم نے پڑھا دیا، آپ کے لیے آسان تھا تو زیادہ ہجہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، رواں پڑھائے فصل مکمل ہو گئی، تو اچھے سے یاد کر لیجئے گا، اور گنہگار کو دعائے خیر میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔